یہ 1976 کی بات ہے۔ 13 سالہ لنٹیلی امریکی ریاست میری لینڈ کی ایک ہائی اسکول میں زیر تعلیم تھی۔ اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو اسی کی زبانی سنیے۔ ایک روز اسکول سے واپسی پر وہاں ہماری گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا اور میں بے قابو ہو کر ٹیلی فون کے کھمبے سے جا ٹکرائی۔ ایک زوردار جھٹکا لگنے کے باعث اچانک میں اپنی جگہ سے اچھل کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا گری اور وہاں گرتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ گاڑی کی چھت کٹ کر تیز دھار آلے کی طرح سیٹ میں پیوست ہو گئی تھی، اور اگر میں چند لمحے مزید وہاں موجود رہتی تو یقیناً میرا سر کٹ کر جسم سے الگ ہو چکا ہوتا۔ حادثے کے بعد اگرچہ میرے حواس قائم نہیں تھے، لیکن پھر بھی مجھے گاڑی کی کھڑکی سے صاف دکھائی دیا کہ کوئی اجنبی آدمی میری جانب بڑھ رہا ہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس شخص نے مجھے سہارا دیا اور مجھے مرنے سے بچایا۔ اس خیال کے بعد مجھے اس شخص سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ دوست ہے، دشمن نہیں۔ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے۔ حادثے میں اگرچہ میں مرنے سے بچ گئی تھی، لیکن میرے جسم میں شدید قسم کا درد رہتا تھا، جس کے باعث میں بیڈ پر لیٹی رہتی تھی۔ ایک رات میں اپنے بیڈ میں سو رہی تھی۔ رات کے کسی پہر میں نے پہلو بدلا تو مجھے بستر پر کسی دوسرے شخص کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہی آدمی جس نے 4 سال قبل مجھے حادثے کے دوران مرنے سے بچایا تھا، بیڈ کی سائڈ پر بیٹھا مسلسل مجھے تکے جا رہا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے سن ہو کر رہ گئی، پھر اچانک میں چیخ مار کر بستر سے نکلی اور اپنے والدین کے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی، جو میرے کمرے سے متصل تھا۔ اپنی والدہ کو جگاتے وقت مجھے مسلسل یہ خیال آتا رہا کہ حادثے کے وقت اس شخص کو دیکھ کر مجھ پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی، وہی کیفیت اب بھی طاری ہے۔ میری والدہ مذہبی خیالات کی حامل خاتون تھی اور بڑی باقاعدگی سے چرچ جایا کرتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اجنبی شخص تمہاری حفاظت پر مامور ایک فرشتہ ہے اور وہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ مزید پریشان رہنے کی کوئی بات نہیں ہے، جلد ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بعد میں اکثر مجھے یہ خیال آتا کہ مجھے اس رات بھاگنا نہیں چاہیے تھا اور اس سے بات کرنا چاہیے تھی، لیکن وہ موقع گوا چکی تھی۔ پھر اس واقعہ کو بھی کئی برس بیت گئے۔ میں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک دفتر میں ملازمت شروع کر دی۔ میرا دفتر میرے گھر سے چند میل کے فاصلے پر تھا اور آنے جانے کے لیے میں گاڑی استعمال کرتی تھی۔ ایک روز میں اپنے دفتر سے واپس گھر لوٹ رہی تھی۔ اس روز سڑک پر معمول سے بھی کم ٹریفک تھی۔ اس وقت میں گھر سے تقریباً 1 میل دور تھی جب مجھے گاڑی میں اسی فرشتے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بائیں لین میں موجود نسواری رنگ کی ویگن سڑک سے اترنے کے دوران مجھے کچلنے کی کوشش کرے گی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے سڑک سے باہر نکلنے کا راستہ دکھائی دیا۔ میں نے اپنی گاڑی کی رفتار بہت آہستہ کر لی اور پھر سڑک سے نیچے گاڑی اتار کر کھڑی کر لی۔ میں مسلسل اس وین کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک وہ گاڑی سڑک سے اترنے کے لیے بائیں سے دائیں طرف آ گئی، اور اگر میں معمول کے مطابق گاڑی چلا رہی ہوتی تو یقیناً وہ وین مجھے کچل چکی ہوتی۔ میں نے فوری ادھر ادھر دیکھا، مگر اس وقت تک وہ فرشتہ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے وین کو سڑک سے اتر کر دور جاتے دیکھا اور پھر اپنے راستے پر چل دی۔ اس وقت میں مکمل طور پر پرسکون تھی۔ اس کے بعد اکثر میں اس فرشتے کے بارے میں سوچتی رہتی اور میرے دل کو یہ خیال تکلیف پہنچاتا کہ ممکن ہے مجھے بھی کبھی کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں بھی اس فرشتے کا شکریہ ادا کر سکوں۔ بھوت سے ملاقات۔ یہ واقعہ امریکی ریاست میساچوسٹس میں مقیم ریلہمن کے ساتھ ان دنوں پیش آیا جب وہ اپنے والدین کے ساتھ انڈیانا میں رہتے تھے اور وہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ واقعہ اسی کی زبانی سنیں۔ ایک بار میں اور میری دوست اس کی سہیلی سے ملنے کے لیے اس کے گھر جا رہے تھے، جو نوٹر ڈیم یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور ہاسٹل میں قیام پذیر تھی۔ ہم یونیورسٹی کے اندر چل رہے تھے کہ ایک جگہ میں نے اپنی دوست کو کھڑا کیا اور خود رفع حاجت کی غرض سے سامنے جھاڑیوں کے پاس چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے 20-22 سال کی ایک لڑکی کو دیکھا جس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں جھاڑیوں میں اکیلی کیوں کھڑی ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام میری ملنر ہے اور 1971 میں اس جگہ
और 1971 में इसी जगह कुछ लड़कों ने मेरे साथ इस वक्त ज्यादती की जिस वक्त मैं क्लास पढ़ने के लिए जा रही थी। बाद में मुझे कत्ल कर दिया गया। इसने मजीद बताया कि वो अपनी माँ को मिलने के लिए फलां डेल्फिया जाना चाहती है, मगर इसको समझ नहीं आती कि वो कैसे वहां जाए। मुमकिन है कि मैं इस लड़की के साथ देर तक बातें करता रहता, मगर ऐन इसी वक्त मेरी दोस्त ने मुझे जोर जोर से आवाजें देकर बुलाना शुरू कर दिया। जब मैं वापस अपनी दोस्त के पास पहुंचा तो इसने मुझे हैरत ज़दा होकर पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ है। इसने बताया कि मेरा रंग पालकर जर्द पड़ चुका है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा सारा खून निचोड़ दिया हो। जब मैंने अपनी दोस्त की सहेली सूजी के घर जाकर ये सारा माजरा बयान किया तो सूजी ने इस बात की तस्दीक की कि इसी जगह ये हादसा सचमुच पेश आया था और इस लड़की के साथ इसके क्लास फेलोज ने इसके साथ जबरदस्ती ज्यादती की और बाद में पकड़े जाने के खौफ से इसे गला दबाकर मार डाला। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने थोड़ी देर के लिए किसी लड़की के भूत से गुफ्तगू की है।